السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام آتنکواد کا ورود۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے امن کی، اینیمل رائٹس کی، کس طرح قرآن میں سب کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے ورود کی، آتنکواد کے ورود کی۔ اسی پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا سوال ہے کہ اسلام میں ایک مرد کو ایک ٹائم پر 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ اسلام فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قرآن میں صحیح حدیث میں جو بھی حکم ہوا ہے، جو بھی ہم کو بتایا گیا ہے، اس میں فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اور جس سے بھی روکا گیا ہے نا، وہ کوئی چیز نقصان دہ ہوگی تبھی روکا گیا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں شراب سے روکا گیا، کیوں؟ انسان کی عقل اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ معوف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں چوری سے روکا گیا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مال محفوظ ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں ہراسمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پردے کا سسٹم ہے تاکہ عورت پر کوئی اتیاچار نہ ہو، تاکہ عورت ہراسمنٹ سے بچ سکے۔ اسلام میں غیبت منع ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں نہ اچھلے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نسب کی حفاظت کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ نے زنا پر روک لگا دی گئی، یہاں تک کہ تہمتیں ڈالنے پر، کسی کی عزت اچھالنے کو روکا گیا ہے۔ یعنی کہ پردے کا سسٹم بتا دیا گیا، کہا کہ بھئی جتنا ہو سکے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو کہا گیا ہے۔ تو اب اسلام میں مرد کو ایک وقت پر 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ظاہر بات ہے سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں گے تو مرد اگر ایک وقت پر 4 شادی کر لیتا ہے تو ایسی کوئی بیماری کی بھی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر ایک عورت ایک وقت میں 4 مردوں کو سنبھالتی ہے، ایک تو سٹریس بڑھ جائے گا، اور 4 مردوں کے خواہشات کو پورا کرنا، سنبھالنا، اور ایک عورت کے لیے خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ نسب کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور STDs بیماریاں، جتنے بیماریاں پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت کے رحم مادر میں اگر 4 لوگوں کے تعلقات قائم ہونے کے بعد اگر 4 مادے جمع ہو جائیں تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بیماریاں اس کے اندر، جنسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ریسرچ اسکالرز نے تو یہاں تک کہا کہ ایڈز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اکثر تعداد جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ بچوں کے زندہ رہ جانے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بچوں کے اکثر مرنے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں بیماریوں سے لڑنے کی جو مدافعات کی طاقت ہوتی ہے وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور جو بچے امیون سسٹم جو بچوں کے اندر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ نتیجے میں پیدائش کی شرح کے وقت ہی فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ سیکنڈ، جب جنگیں ہوتی ہیں تو اکثر جنگوں میں میدان جنگ میں کون ہوتے ہیں؟ مرد زیادہ ہوتے ہیں، تو نتیجے میں مرد وہاں پر بھی مر جاتے ہیں روڈ کے حادثات میں۔ اکثر چونکہ مرد باہر رہتے ہیں، زیادہ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے تو ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور عورتوں کی عمریں آپ نے دیکھا بہت لمبی لمبی ہوتی ہے، مرد مر جانے کے باوجود بھی عورتیں ایک لمبی مدت تک جیا کرتی ہیں۔ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ روٹری کلب کی ایک میگزین تھی جو 2005، 6، 7، 8 میں بتایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر کتنے میل اور کتنے فیمیل، ایک مرتبہ ریسرچ ہوا تو روٹری کلب .com 2005 میں بتایا گیا کہ دنیا کے اندر 48% مرد پائے جاتے ہیں جبکہ 52% عورتیں پائی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ 4% عورتیں زیادہ ہیں۔ اب 7 بلین کو اگر ہم 4% کہیں گے تو اس کا حساب ایک دم لاکھوں ملین، یعنی کہ ملین میں چلے جاتے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے 4%، اور اس میں سے کئی مرد نامرد ہوتے ہیں، کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو شادی کرنے کے لائق نہیں ہوتے بیماری کی وجہ سے۔ تو 1-2% اور کم کر لیجئے تو پھر عورتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ لگ بھگ 5%، چلیے مان بھی لیے 4% عورتیں زیادہ ہیں۔ ہر مرد اگر ایک عورت سے شادی کر بھی لے تو آخری میں 4% عورتیں ایسی رہ جائیں گی جو دنیا میں جن کو کوئی شادی کرنے والا ملے گا ہی نہیں۔ بہتر حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پبلک پراپرٹی کے لیے چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ اگر میری کوئی بہن ہے تو کیا میں پسند کروں گا کہ میں اس کو ایسے ہی بغیر شادی کے چھوڑ دوں، اور اس کے جنسی تعلقات قائم نہ کرنے کے اس پر جو جنسی اتیاچار ہو رہا ہے، جو جنسی آتنکواد اس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے جو سیکسول نیڈ اس کو پورا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ یہ تو آتنکواد ہے، اس سے بڑا آتنکواد ہے۔ تو اس وجہ سے اس آتنکواد سے روکنے کے لیے
اگر میں اس کو پبلک پراپرٹی کے بجائے میں اس کو ایک نکاح کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ تم کسی کی دوسری بن جاؤ، کسی کی تیسری یا چوتھی بن جاؤ، تو لیگلی بانڈ کرتے ہوئے، حقوق دیتے ہوئے، ایک اچھی زندگی دیتے ہوئے یہ زندگی دینا بہتر ہے یا اجیرن والی زندگی بہتر ہے؟ یہ زندگی بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلام میں جو بھی حکم دیا گیا اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں صحت کی حفاظت ہے، اس میں نسب کی حفاظت ہے، اس میں پاپولیشن کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے سائنٹیفکلی بھی الحمدللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہسٹوریکلی بھی اس میں پرابلم نہیں اور نسلی اعتبار سے بھی کوئی ہے۔ حفاظت کی بات ہے۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے، میرا ماننا ہے کہ دہشت گردی کی فہرست میں ڈومیسٹک وائلنس بھی آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر بچی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، کیا یہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک مقولہ ہے، مدعی سست گواہ چست۔ جی، یہ کب بولا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک گواہ آگے بڑھ بڑھ کر کہہ رہا ہے تم جا کر کورٹ کچہری میں اعلان کر دو، دعویٰ کر دو، میں ہوں نا، میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے دعویٰ نہیں کرنا ہے، مجھے کچھ کہنا نہیں۔ ارے تم کہو تو میں تمہیں گواہی دوں گا نا، ہم آپ تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ گواہ تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تم آگے۔ وہ کہے گا مجھے کہنا ہی نہیں ہے کچھ۔ اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہی نہیں کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو خوش تھے کہ میری بچی کو شادی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو عزت بخش دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر کے اگر ظلم کیا ہوتا تو سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والی عورتوں میں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظلم کرنے والی کی روایتیں کوئی نقل کرے گا یا ان کا ظلم بیان کرے گا؟ سوال ہی مطلب ایک سمپل لاجک۔ مثال طور پہ اگر کسی آدمی نے عورت کو خوب مارا، خوب ستایا، خوب تکلیف دی، تو بعد میں وہ عورت زندگی بھر اس کے اچھائیں بیان کر رہی ہے، ہم بولیں گے کہ بھئی اچھائیں بیان کر رہی ہے ایک عورت، تو آپ بولیں گے کہ بھئی اچھائی بیان کر رہی ہے ظلم ہونے کے بعد، تو ہم بولیں گے بھئی ماننے کے لیے ہماری عقل ایکسپٹ نہیں کرتی اس کے لیے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، اور یہاں پر لوگ ان کی طرف سے بیچاری پہ ظلم ہوا، بیچاری پر ظلم ہوا۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم عمر کی تھی لیکن نابالغ نہیں تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ایک عورت کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے شادی کرے۔ کر سکتے۔ کل کے کوئی کہنا شروع کر دے کہ بھئی ہندوستان میں مرد بڑی عمر کے ہوتے، عورتیں چھوٹی عمر کے کیوں ہوتی ہیں، تو لہذا کم عمر والوں سے شادی ہوگی، تو یہاں پر ایک اور سوال اٹھ جائے گا پھر۔ تو عورت بالغ ہو گئی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا 7 سال 9 سال یہ عمر میں بالغ ہوتی ہے کیا؟ جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں عورتیں جلدی بالغ ہو جایا کرتی، وہ اس زمانے میں نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کئی ایسے رپورٹس، اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر گوگل میں ماریے کہ بھئی پیوبرٹی کی جو ایج ہوتی ہے، بالغ ہونے کی جو ایج ہوتی ہے، کیا کیا ہے، تو آپ کو تعجب کرے گا، اس میں 7 سال 8 سال 9 سال یہ کامن ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے ایریوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ اب ہندوستان جیسے ملک میں ہم یہاں پر جنرلی تصور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن 7 سال میں 9 سال میں بالغ ہونے کے جو واقعات ہے، یہ سب چیزیں فیکٹ ہے، حقیقت ہے، جس کو کوئی سائنس ڈینائی نہیں کرتی۔ کوئی سائنٹیفک پروف لائیے کہ ایسا ہو ہی نہ سکتا، کوئی ثابت کر کے بتائی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہوا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر یہ اعتراضات عیسائی مشنری کرتے، کرسچن مشنریز کر کے مسلمانوں کو برگلاتے ہیں، یا ان کو بتاتے دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم تھے، یا غیر مسلموں کو بتاتے اچھا اتنی کم عمر بچی سے شادی کی، نابالغ بچی تھے، کیونکہ ہندوستان کے ایک تصور میں بیٹھا ہوا ہے کہ کم عمر کی بچی سے شادی کر لی، عورت نہیں تھی، بالغ ہونے کے بعد وہ ایک خاتون ہے۔ تو جو کرسچن مشنریز ہے وہ سوال کرتے ہیں، تو ہم ان کو پلٹا کر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیصر کا بادشاہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں رومن ایمپائر، وہ رومن ایمپائر جو بادشاہ تھا اس زمانے کے بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، اس کی بیوی کی عمر بھی 7 اور 8 اور 9 سال کی، یعنی کہ اس زمانے میں کامن تھا۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں میرے ابا سے 11 سال کا چھوٹا ہوں۔ اچھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ والد صاحب کی 10 سال میں شادی ہوئی اور 11ویں سال میں ہاں، بچہ پیدا تو ہوا۔ لڑکا اگر اتنا جلدی بالغ ہو رہا ہو تو لڑکی کتنا جلدی بالغ نہیں ہو رہے ہوں گے؟ بچہ پیدا ہونا بغیر بالغ کے بچہ پیدا ہو جاتا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ نہیں ہوتا۔ پیوبرٹی منی، یعنی کہ پیوبرٹی کی جو ایج ہوتی جب تک وہ قائم نہیں ہوتی بچے کے پیدا ہونے کا سوال نہیں اٹھتا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے صرف 11 سال کا چھوٹا تھا، یعنی کہ ان کی 10 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 11ویں سال میں پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب
آپ سمجھ رہے ہیں بالکل کہ جب مرد بالغ ہو سکتا ہے تو عورت اور جلدی بالغ بالغ ہو ہو جاتی ہے، ایک کامن سوچ بھی ہے. اور ایک کیا حکمت تھی ہوں گی. ٹھیک ہے بھائی، جائز تو ہو گیا، سائنٹیفکلی آپ نے پروف کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں تھی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خوگر تھے، وومنائزر تھے، وہ عورتوں کے پیچھے پڑا کرتے تھے، اس وجہ سے اتنی کم بچی سے شادی کرے. کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وومنائزر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی جوانی میں، اور آپ نے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی عمر 40 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیویاں تھی، یا تو بیوہ، یا تو مطلقہ، یا تو مختلعہ، خلا شدہ تھے، یہ بڑی عمر کے تھے. تو ایک نوجوان آدمی بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر رہا ہے، ایک عورت کو خوگر ہونے والا آدمی ایسی حرکت کرتا ہے؟ کبھی نہیں. ایک پورے بیویوں میں ایک بیوی تھی جو کم عمر تھی. کیوں بھئی کم عمر میں شادی کی گئی؟ کم عمر جو ہوتے ہیں جی بچیاں یا پھر عورتیں، ان کو یاد کرنی، حدیثیں یاد کرنا ہے، قرآن یاد کرنا تو جلدی یاد ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں بیان کردہ حدیثیں تھی، ان حدیثوں کو یاد کرنے کا سب سے بیسٹ ریکارڈر آپ گھر میں اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، مثال طور پہ کیمروں سے ریکارڈ ہو رہا ہے، اچھا کیمرہ آپ جو بہت زیادہ اچھا ایکوریٹلی اگر ریکارڈ کر دیتا ہے تو آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں. بالکل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار کیمرے اور ایکوریٹ کیمرے، جوان کیمرے، یعنی کہ جو ریکارڈ کرنا، انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے تجربہ کار لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یاد کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں دی، ہر بیوی کے پیچھے کچھ نہ حکمت تھی. یہ وومنائزر کا جو سوال ہے یہ بھی ہم ختم کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواتین تھے وہ حدیثوں کو یاد کرنے والی، حدیثوں کو پھیلانے والی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سن کے حفظ کر لیا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ذہانت تھی، یہ کم عمری کی بنیاد پر بہت تیز ذہانت، جس کی وجہ سے انہوں نے الحمدللہ حدیثوں کو یاد کیا. نتیجے میں ڈومیسٹک وائلنس کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کے لیے جتنے حدیثیں ہیں اس کے بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. الحمدللہ. اگر گھر کے اندر اتنی ذہین عورت نہیں ہوتی تو گھر کے حدیثوں کو کون یاد کرتے؟ باہر تو صحابہ اکرام تھے، لیکن گھر کے اندر یوں سمجھے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لائف گزاری. کس طریقے سے حدیث کو عورتوں کے حقوق ہے، معاشرتی حقوق ہے، خاندانی حقوق ہے، یہ سب بیان کرنے کے لیے گھریلو ایک عورت اچھی ذہین ہو تو الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات شادیاں کی، جیسے کوئی ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے کے سردار جنگ ہار گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بچی سے شادی کر لی. تو اس زمانے میں شادی کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، تم کو ذلیل نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تم سے رشتہ رکھ رہا ہوں، عزت کروں. تو نتیجے میں وہ قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا اور جہنم سے بچ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے پیچھے کیا ہوا؟ کئی لوگوں کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا، اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان کو جو اعتراض کر رہے ہیں، مدعی سس گواہ چس والا مسئلہ ہے. یعنی کہ یا تو کانٹیکسٹ توڑیں گے، یا تو ترجمہ غلط کریں گے، یا تو گواہ بہت اوور گواہ بن جائیں گے، وٹنس بننے کی کوشش کریں گے. یہ سب چیزیں اگر چھوڑ کر سیدھا اسلام کو اگر پڑھیں گے تو یقیناً اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی لگے گی. مثال کے طور پر اگر دن کے 12 بج رہے ہوں، سورج اپنے عنفوان شباب پر ہو اور سب کو سورج نظر آ رہا ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ یا چمگادڑ یہ کہتا ہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو اس میں پرابلم چمگادڑ کا ہے یا سورج کا؟ چمگادڑ کیا کا؟ آدمی کہتا ہے میں آنکھ کا اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے اس میں پرابلم سورج کا نہیں، اس آدمی کے آنکھ کا پرابلم ہے. بے شک. سامنے میوے رکھے ہوئے ہیں اور مزیدار کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بخار کی وجہ سے کھا نہیں پا رہا ہے، تو کیا وہ میووں اور وہ بریانی کا پرابلم ہے یا اس آدمی کے زبان کا پرابلم ہے؟ بے شک. تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر کسی کو کیڑے نظر آ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں کیڑے، وہ جو سوچنے والے کے سوچ میں کیڑے ہیں. تو کمی سوچنے والے میں، کمی دیکھنے والوں میں، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا تو دشمن بھی قائل ہو چکا. بے شک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، شاید وہی ایسے لوگ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ صاحب اس سے متعلق میرا ایک اگلا اور سوال ہے کہ اسلام میں غلامی کا سسٹم کیا ہے؟ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ آتنکواد اور دہشت گردی کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ایک جیلر ہے، وہ جیل میں بریانی کھا رہا ہے اور اندر قیدی جو ہے اس کو روٹی مل رہی ہے، جی. اگر وہ روٹی کھانے والا قیدی یہ کہے گا
کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جیلر بریانی کھا رہا اور مجھے روٹی دے رہا ہے؟ تو ہم پلٹا کے اس کو کہتے ہیں تم نے اتنے جرم کیے، تمہاری ابھی کورٹ میں رپورٹ ابھی تیار ہو رہی ہے، تم کو ابھی خالی فری میں جو روٹی مل رہی ہے وہ کھا کے خاموش بیٹھو۔ بالکل۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اتنے ظلم کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بریانی کیوں نہیں داری، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کیا؟ مساوات کہاں گیا، ایکوالٹی کہاں گیا؟ تو ہم کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ تو بالکل اسی طریقے سے غلام کا تصور پہلے سمجھنے کا ضرور، کیپٹیو آف وار اس کا لیے صحیح ورڈ ہے، یعنی غلام کے لیے کسی بھی آزاد آدمی کو غلام کر کے بیچنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو ایک آزاد آدمی کو غلام کہہ کر بیچتا ہے اور اس کی قیمتیں کھا لیتا ہے، کہا لعنت ہے اس کی کمائی پر۔ یعنی کسی کو آزاد کو اچانک غلام نہیں کہہ سکتے۔ یہ کوئی راکشس والا نظام نہیں ہے کہ گئے اور جا کر کسی پر حملہ کرے اور آج سے تم میرے غلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کیپٹیو آف وار، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنگ چھیڑی جاتی ہے، اتیاچار کیا آتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، نتیجے میں مسلم حکمران ایک اسٹیٹ والے کیا کرتے ہیں، چلو بھئی اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے، معصوموں کی حفاظت کے لیے، معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے چلو جنگ کرتے ہیں۔ جنگ قائم ہونے سے پہلے بھی مسلمان حاکم کہتا ہے آخری مرتبہ ابھی بھی تم کو موقع ہے کہ جنگ مت کرو، دیکھو تم جنگ کرو گے ہار جاؤ گے تو پھر پرابلم ہوگا، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا تو پھر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایسے وقت پر نئے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تم سے لڑیں گے، تم کو ماریں گے۔ اب اس کا لڑائی ہوتی ہے، مان لیجئے جب ہارنے کے قریب ہوتے ہیں تب وہ لوگوں کے آنکھیں کھل جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا کریے ہم کو امن دے دیں۔ یعنی کہ پورا ستانے کے بعد، دشمن بننے کے بعد، تکلیفیں دینے کے بعد، جنگ ہونے کے بعد، اب یہ جو جنگی قیدی ہیں ان جنگی قیدیوں کو اب ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، جنگی قیدیوں کو کہیں نہ کہیں لے آ کر بڑی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا جو ہے کہیں نہ کہیں کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے، ویسا جیل میں ڈال دینے سے اور اس کو دور کر دینے سے اس کی سیکسول لائف خراب ہو رہی ہے، اس اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، وہ سوسائٹی سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اس کے سدھرنے کے چانس شاید کہ پھر اچھے نہ ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کو اگر کہیں یہ لوگ اب ریئلائز کر چکے ہوں تو ان کو کیا کرو، سوسائٹی میں رکھو، تو ان کو سوسائٹی میں رکھو، سوسائٹی میں رکھ کر ان کو آدھے حقوق دو۔ جیل میں رہنے والے کو بزنس کرنے کا رائٹ ملتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ جیل میں رہنے والے کو جب چاہے وہ جا کر اپنے بیوی سے جا کر جنسی تعلقات کرنے کا رائٹ ملتا ہے کیا؟ جب چاہے جا نہیں سکتا، نہیں جا سکتا، یا وہ معاشرے میں گلیوں میں کوچے میں رات تک جا کر گھوم کر آؤ بول سکتے؟ بے شک نہیں بولتے، نہیں۔ تو جنگی قیدیوں کہا جا رہا تم سوسائٹی میں رہو، سوسائٹی کا حصہ بنو، اور اس کے بعد ان کو حقوق تک دیے جا رہے ہیں، ان کے رائٹس ہیں، ان کو آزادی سے گھوم رہے پھر رہے۔ ہر غیر مسلم کو اٹھا کے تھوڑے غلام بنا لیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو، آپ کہتے تھے چلو تم آؤ غلام بنو۔ غلام کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں۔ جنگی قیدیوں میں ہر غیر مسلم جنگی قیدی نہیں، جنگی قیدی جو سامنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک مسلمان اگر ایک مسلمان ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے، اس کو سزا دیتے ہیں تو ایک مسلمان کو بھی سزا ملتی ہے، بالکل جیسا اگر غیر مسلم جنگ کرتا ہے تو اس کے کرائم کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، ایک مسلمان بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، وہ اس کے کیے گئے جرم کی سزا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے لہذا اس کو غلام بنا لے، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ پہلی بات، غلام لونڈی یہ ورڈ ہی صحیح نہیں، اس کا ترجمہ صحیح نہیں۔ کیپٹیو آف وار اس کا ترجمہ جنگی قیدی، جنگوں میں پکڑ لیے جانے والے لوگوں کے حقوق کیا ہے؟ تو ہم کہیں بھائی کیا حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کی سزا کیا ہے بات کرنے کا زمانہ۔ تو جیسا میں نے مثال دی کہ قیدی کہہ رہا ہے مجھے روٹی دے کے جیلر تم بریانی کھا رہے ہو، تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم قید خانے کے ادھر سائڈ ہو اور میں قید خانے کے ادھر سائڈ ہو، دونوں میں کچھ تو فرق ہونا ہی چاہیے۔ ایک پوائنٹ ہوا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ جزیہ کیوں لیا جاتا ہے؟ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے جزا، ان سے نکلا، جزا مانے بدلے کو بدلا۔ ان سے کیا لیا جاتا ہے اور ان کو بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ جو جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مسلمان ملک میں غیر مسلم معاہدہ کر کے کہتے ہیں بھئی ہم تو جنگ ہار جا رہے ہیں لہذا ہم ایسا کرتے ہیں معاہدہ کر کے جی لیتے، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کو معاف کر دو، ہم لوگ غلط کام کرے تھے لہذا ہم کو تمہارے ملک میں رہنے کی اجازت دے دو۔ تو اب وہ لوگ ذمی بن جاتے ہیں۔ ذمی مانے ذمہ داری، ہماری ذمہ، اب کس کی ذمہ داری؟ اگر کل کے دن مان لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک کوئی ملک ہے، اس ملک کے اندر جزیہ لے کر مسلمان ذمی بنا کر ایک غیر مسلم کو رکھیں، کل کے دن اگر حملہ ہو رہا اس ملک پر تو یہ پورے ملک کی ڈیفنس
की जिम्मेदारी वो जिम्मी पर है या मुसलमान पर? जिम्मी पर है ही नहीं। जिम्मी आराम से बैठेगा, वो मुसलमान जाकर लड़ेंगे, मुसलमान जाकर खून बहाएंगे, जिम्मियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं। ओके, तो और ये जिम्मियों को वो हमले से बचाना मुसलमान की जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि जिजिया ले रहे, जिजिया आने के उनके प्रोटेक्शन के बदले में उनसे एक फीस ली जाए, टैक्स लेते हैं। आप रोड इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम है तो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स होता है, यानी कि बहुत किस्म के आप टैक्स लगाते हैं। तो इसी तरीके से इस्लाम में एक गैर मुस्लिम पर एक मखसूस किस्म के, हर गैर मुस्लिम नहीं, एक आजाद कोई गैर मुस्लिम है जाकर कह रहे हैं कि तुम टैक्स दो, नहीं, वो जो जंग हार जाते हैं, मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जिम्मी बन जाने की वो लोग पहल करते हैं, आखिरी में बहरहाल वो लोग जिजिया देते हैं। अब ये जो जिजिया का पॉइंट है कि यहाँ पर उनको बदले में क्या देना, उनके जान और माल की हिफाजत करना है। ये लोग जिजिया कितना दे रहे हैं, ताज्जुब करेंगे आप, कितना? साल में कम से कम जो जिजिया है वो 12 दिरहम है। अब 12 दिरहम का मतलब महीने में 1 दिरहम। 1 दिरहम। अब आज के दौर में दिरहम कितना होता है? दिरहम माने चांदी का है, दीनार जो होता है वो सोने का होता है। दिरहम ले रहे हैं, दीनार नहीं। और जो दिरहम होता है वो 1 दिरहम 3.11 ग्राम होता है, यानी कि लगभग यूं समझे 3 ग्राम जी। 3 ग्राम आज के दौर में ग्राम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो चांदी के 3 ग्राम। और आज अगर आप देखते हैं कि 12 को अगर आप 3 से ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो लगभग कितने हुए? 36 ग्राम हुआ जी। 36 ग्राम को अगर आज की तारीख में आप बाजार में जाकर खरीदते हैं तो 30-34 रुपए में 1 ग्राम आपको चांदी आ जाती है। यानी कुल मिलाकर मुश्किल से 1224 रुपए के अतराफ में साल भर 1000 रुपए साल भर देकर वो साल भर जो प्रोटेक्शन, उसको सेफ्टी देना है, सिक्योरिटी देना है। और ये सबसे कम जिजिया है, 12 दिरहम का भी है, 24 दिरहम का भी है, 48 दिरहम का भी है। लेकिन औरतों पे जिजिया नहीं है, उनकी जो औरतें उन पे जिजिया नहीं है, बच्चों पे जिजिया नहीं है, बूढ़ों पे जिजिया नहीं है, बीमार पे जिजिया नहीं है, और इसी तरीके से अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उस पे जिजिया नहीं है। हट्टे कट्टों पर जो हमारे मुल्क में रहकर खेती बाड़ी सारे राइट्स इस्तेमाल करते हुए खाते पीते हैं और जंगों में सारे मुसलमान जा रहे हैं, इनको जंगें करने की भी इनको भी जरूरत नहीं है। तो इतनी आराम की एक माने में बादशाहों की लाइफ हो गई, शाही लाइफ हो गई, बैठ के खा रहे हैं और पी रहे हैं, और उसके बदले में सिर्फ पे कर रहे हैं छोटी सी मदद। और यहाँ तक भी गुंजाइश है, अगर वक्त का हाकिम को आकर वो लोग बोलते हैं कि इस साल हमारे पास बराबर इनकम नहीं हुई। जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान को तो खेतों में चाहे फसल हो या ना हो लगान दे देने का था। बिल्कुल। इस वजह से क्या हुआ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत तरफ से आंदोलन आया। लेकिन इस्लामी हुकूमत में अगर आकर कहते हैं कि हमको इनकम नहीं था, इस साल ड्रॉट था, इस साल खैर साली थी, तो वो 12 दिरहम भी माफ हो जाते हैं। अब और क्या चाहिए? इसको कहते हैं सारे उंगलियां घी में, पैर भी घी में, हाथ भी घी में, मुंह भी घी में। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। नाजरीन, शेख साहब से हम एक लंबी गुफ्तगू कर रहे थे ग़ुलामी पर। शेख साहब ने मुल्क में रहने के एहतराम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताए। आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।